وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ قضاء اور دعا کا فلسفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رنگ میں بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا، قدر اور جبر پر بڑی بڑی بحثیں ہوئی ہیں، مگر تعجب کی بات ہے کہ لوگ اس پر کیوں بحث کرتے ہیں۔ میرا مذہب یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد ہی اس قسم کی بحثوں کی بنیاد پڑی ہے، ورنہ انسانیت یہ چاہتی تھی کہ ان پر توجہ نہ کی جاوے۔ جب روحانیت کم ہو گئی تو اس قسم کی بحثوں کا بھی آغاز ہو گیا۔ جس شخص کا یہ ایمان نہ ہو کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس نے خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانا، اور ایسا ہی اس شخص نے بھی شناخت نہیں کیا جو اس کو علیم بذات الصدور اور حی و قیوم کہ دوسروں کی حیات و قیام اسی سے ہے، اور وہ مدبر بالارادہ ہے، مدبر بالتبع نہیں مانتا، جو فلاسفروں کا عقیدہ ہے۔ غرض ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، یہ بات قریب بکفر ہو جاتی ہے اگر یہ تسلیم کریں کہ کوئی حرکت یا سکون یا ظلمت یا نور بدون خدا کے ارادے کے ہو جاتا ہے۔ اس پر اول قانون قدرت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک دیے ہیں۔ اتنے ہی اعضاء لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اسی طرح عمر ہے اور بہت سے امور ہیں جو ایک دائرہ کے اندر محدود ہیں۔ بعض کے اولاد نہیں ہوتی، بعض کے لڑکے یا لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ غرض یہ تمام امور خدا تعالیٰ کے قدیر ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ پس ہمارا مذہب ہے کہ خدا کی الوہیت اور ربوبیت ذرہ ذرہ پر محیط ہے۔ اگرچہ احادیث میں آیا ہے کہ بدی شیطان یا نفس کی طرف سے ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ بدی جس کو بدی سمجھا جاوے، مگر بعض بدیاں ایسی ہیں کہ ان کے اسرار اور حکم اور مفہوم سے ہم آگاہ نہیں ہیں، جیسے مثلاً آدم کا دانہ کھانا۔ غرض ہزارہا اسرار ہیں جو مستحدث 7 کا رنگ دکھانے کے لیے کر رکھے ہیں۔ قرآن شریف میں ہے، ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ تموتا میں روحانی اور جسمانی دونوں باتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی ہدایت اور ضلالت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ لغو ہو جاتا ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کوئی ایسی فہرست پیش کرو جس میں لکھا ہو کہ فلاں شقی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب دعوت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اثر مترتب ہوتا ہے، اور ایسا ہی دعا کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ قضاء و قدر کو بدل دیتا ہے اور قبل از وقت اس تبدیلی کی اطلاع بھی دے دیتا ہے۔ اس وقت ہی دیکھو کہ رجوع لوگوں کا اس سلسلہ کی طرف اب ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اس وقت ہی دیکھو کہ جو رجوع لوگوں کا اس سلسلہ کی طرف ہے براہین احمدیہ کے زمانہ میں کب تھا؟ اس وقت کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ میں نے خود عیسائیوں کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ایک طرفۃ العین کے لیے بھی عیسائی مذہب کی سچائی کا خیال میرے دل میں نہیں گزرا۔ وہ قرآن شریف کی اس تعلیم پر کہ خدا کے ہاتھ میں ضلالت اور ہدایت ہے اعتراض کرتے ہیں، لیکن اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے جن میں لکھا ہے کہ
کہ شریر جہنم کے لیے بنائے گئے ہیں، یا مثلاً یہ لکھا ہے کہ فرعون کا دل سخت ہونے دیا۔ اگر لفظوں پر ہی یہ اعتراض کرنا ہو تو عیسائی ہمیں بتائیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ بددیانت آدمی سے تو مرے ہوئے کتے سے بھی زیادہ بدبو آتی ہے۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ان پادریوں کا اسلام پر ایسا اعتراض نہیں ہے جو توریت اور انجیل کے ورق پر صاف صاف نہ آتا ہو۔ ایسا ہی رگ وید اور فارسیوں اور سناتنیوں کی کتابوں سے پایا جاتا ہے۔ قرآن شریف نے ان امور کو جن سے احمق متریزوں نے جبر کی تعلیم نکالی ہے محض اس عظیم الشان اصول کو قائم کرنے کے لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہر ایک امر کا مبدا اور مرجع وہی ہے، وہی علت العلل اور مسبب الاسباب ہے۔ یہ غرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بعض درمیانی وسائط اٹھا کر اپنے علت العلل ہونے کا ذکر فرمایا ہے، ورنہ قرآن شریف کو پڑھو، اس میں بڑی صراحت کے ساتھ ان اسباب کو بھی بیان فرمایا جس کی وجہ سے انسان مکلف ہو سکتا ہے۔ علاوہ بریں قرآن شریف جس حال میں اعمال بد کی سزا ٹھہراتا ہے اور حدود قائم کرتا ہے، اگر قضاء و قدر میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہ تھی اور انسان مجبور مطلق تھا تو ان حدود اور شرائع کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پس یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف دہریوں کی طرح تمام امور کو اسباب طبیعہ تک محدود نہیں رکھنا چاہتا بلکہ خالص توحید پر پہنچانا چاہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے دعا کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور نہ قضاء و قدر کے تعلقات کو جو دعا کے ساتھ ہیں تدبر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ جو لوگ دعا سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہ کھول دیتا ہے، وہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک طرف دعا ہے، دوسری طرف قضاء و قدر۔ خدا نے ہر ایک کے لیے اپنے رنگ میں اوقات مقرر کر دیے ہیں اور ربوبیت کے حصہ کو عبودیت میں دیا گیا ہے، اور فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ میں اس لیے ہی کہا کرتا ہوں کہ ناطق خدا مسلمانوں کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس لیے ہی کہا کرتا ہوں کہ ناطق خدا مسلمانوں کا ہے، لیکن جس خدا نے کوئی ذرہ پیدا نہیں کیا یا جو خود یہودیوں سے تماچے کھا کر مر گیا وہ کیا جواب دے گا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔